الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور میرے یہ بھائی جو آپ کے علاقے کے منتری ہیں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں انسان روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے آنے اور جانے کا. لیکن مرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر صرف گھر والے روتے ہیں. کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر محلے والے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن دنیا سے جانے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے پر صرف گاؤں کے لوگ ہی نہیں، شہر کے لوگ ہی نہیں، ضلع کے لوگ ہی نہیں، بلکہ پورا عالم روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. مولانا جلال صاحب کی شخصیت ایسے ہی لوگوں میں تھی کہ جن کے جانے سے دکھ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے ان کے متعلقین نے محسوس کیا، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور دل دکھے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ کسی کے مرنے پر، کسی کے دنیا سے جانے پر، کسی کی موت پر اگر ہمارا دل دکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں متنبہ کرتا ہے، اور ایسے وقت میں جب ہمارا دل دکھا ہوا ہے ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اے رب، اس وقت جب کہ ہمارا دل دکھا ہے، ایک ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا مربی، ہمارا استاد، ہمارا شیخ ہم سے جدا ہو گیا، دل دکھا ہے. اے رب، اس وقت ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہوں،
میں کبھی تمہیں بھوک میں مبتلا کرتا ہوں، میں کبھی تمہیں مالی نقصان دیتا ہوں، اور میں کبھی تمہیں جانی نقصان دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی زندگی لینے والا ہے۔ تمہارا دل دکھا ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں تم سے کچھ چیزیں لے کر کے، تم میں سے کسی کو موت دے کر کے، تم میں سے کسی کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر کے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم اس مشکل گھڑی میں تکلیف کے وقت صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں۔ اے اللہ، صبر کیسے کیا جائے؟ دیکھو، صبر کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل قرآن نے ذکر کی ہے، دوسری شکل میں ذکر کروں گا۔ سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا ہے صبر کی دو شکلیں ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اے رب، صبر کرنا کیسے ممکن ہے؟ فرماتے دو کام کرو۔ پہلا کام، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے کے لیے دو کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ اپنے غم کو ٹھنڈا کرنے اور مصیبت کے اس وقت میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان سے پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ انا للہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ میں تمہیں ایک حدیث شریف سنا، فرماتے انا للہ پڑھنے سے جہاں ایک طرف اللہ تمہارے دلوں کے اندر صبر کی قوت کو، دولت کو پیدا فرمائے گا، وہیں دوسری طرف تمہیں اجر و ثواب سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو کوئی غم، کوئی مصیبت یاد آئی جو اس کے اوپر پہلے کبھی آئی تھی، 10 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، 20 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، 50 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، وہ یاد آئی تجھے، اور جیسے ہی تجھے وہ مصیبت یاد آئی فوراً تو نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو آج سے 50 سال پہلے صبر کرنے پر جو اجر و ثواب خدا نے دیا تھا، آج بھی انا للہ پڑھنے پر وہی اجر و ثواب خدا تیرے نام اعمال میں پھر سے درج کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلا کام یہ ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور دوسرا کام کیا ہے؟ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے شاگرد، ان سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں صبر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نقوش قدم چھوڑے ہیں، ان کے نقوش پر چلنے کی کوشش کرو تو رب ذوالجلال تمہیں وہی منزلت اور وہی عزت عطا فرمائے گا جو ان کو عطا فرمائے تھی۔ لیکن وہ کون سے نقوش ہیں، وہ کون سی راہیں ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ میرے دوستوں، میرا جو تعلق حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے تھا، اس کی بنیاد پر میں نے جو باتیں محسوس کی ان کے اندر،
میں ان کو سمیٹتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ 4 خوبیاں ایسی تھیں جس میں وہ اپنے ہم عصروں سے ممتاز تھے۔ اگر تم صبر کرنا چاہتے ہو اور ان کو صحیح طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہو تو وہ 4 خوبیاں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہی ان سے محبت اور تعلق کا ذریعہ بنے گی۔ اس سے صبر بھی آئے گا اور اس کے ذریعے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو 4 بڑی عظیم خوبیاں عطا کی تھی، اور میرے دوستوں میں ایک ایک خوبی ذکر کروں گا اور شریعت اسلامیہ میں اس خوبی کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ میری باتوں کو اس شرط کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ ہم ان خوبیوں کو سن کر کے اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائی کوشش کرو گے؟ میرے دوستوں، سب سے عظیم خوبی حضرت مولانا جلال صاحب کی جو تھی، پہلی خوبی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو خدمت دین کا جذبہ کوٹ کوٹ کے عطا فرمایا۔ دن ہو کہ رات ہو، سردی ہو کہ گرمی ہو، برسات ہو یا عام دن ہو، راستہ خراب ہو یا صحیح ہو، جب دیکھو مولانا دین کی نشر و اشاعت کے لیے کبھی مشرق میں ہے، کبھی مغرب میں ہے، کبھی شمال میں ہے، کبھی جنوب میں ہے۔ اس شخص کو سکون ہی نہیں ملتا تھا جب تک کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے۔ میرے دوستوں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے پاس عہدے ہیں، مناصب ہیں، لیکن ہماری سستی اور کاہلی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم سفر کی مشقت کو برداشت کریں اور خلق خدا کے سامنے دین کے پیغام کو پیش کریں۔ مولانا جلال صاحب کا نام لینے والوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس شخصیت کی تعزیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو، اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت دین میں گزارا۔ اگر ان کو صحیح خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو تو یہ عہد کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی خدمت میں کہیں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور دیکھو جو خدمت دین کرتا ہے اسے ملے گا کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، فرمایا ہل تدرون من اجود وجودا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے حسب عادت فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے جواب دیا، فرمایا اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی تو رب ذوالجلال ہے، جو اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، پرائے کو بھی کھلاتا ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ انسانوں کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو اور درخت کے تنے کے اندر رہنے والے کیڑے اور مکوڑوں کو بھی غذا فراہم کرتا ہے۔ اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی رب ذوالجلال ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم انا اجود بنی آدم، فرماتے ہیں پھر بنو آدم میں یعنی انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بڑے سخی۔ آپ نے مالی سخاوت بھی کی، آپ نے جانی سخاوت بھی کی، اپنی جان کو امت کے اوپر نچھاور کر دیا، اور آپ نے علم و فضل کو بھی بانٹا ہے۔ آپ سے بڑا عالم، آپ سے بڑا علم و فضل میں کامل کوئی ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَأَجْوَدُهُمْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ
یأتی یوم القیامت امیرا وحدہ او امتا واحدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں بنو آدم میں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم دین کو حاصل کیا اور پھر اس علم دین کو پھیلانے کے لیے کبھی مشرق میں جاتا ہے، کبھی مغرب میں جاتا ہے، کبھی شمال میں جاتا ہے، کبھی جنوب میں جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے اس کا جسم، اور ایک ایک انگ دکھ جاتا ہے، مگر وہ باز نہیں آتا، وہ ہر وقت علم کی نشر و اشاعت میں لگا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا سخی ہے، میرے بعد اس امت کا سب سے بڑا سخی وہ ہے۔ اور جب قیامت کے دن یہ آئے گا تو اللہ رب العزت میدان محشر میں اس شخص کا اعزاز کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یا تو تنہا اللہ رب العزت اس کو امیر بنا کر، شاہ بنا کر جنت میں داخل کرے گا، یا اللہ رب العزت اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان لوگوں کو اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا جنہوں نے اس سے دین کو سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں مولانا جلال صاحب بھی اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دین کی تبلیغ کرنا اور دین کو کونے کونے تک پہنچانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے کسی کو دین کی کوئی بات بتا دی اور وہ تیرے بتانے پر اس پر عمل کرنے لگا تو جتنی بار وہ عمل کرے گا خدا اس کے اجر و ثواب میں تجھے برابر کا شریک بنا دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ جو کچھ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو پھیلانے میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ دوسری خوبی حضرت مولانا جلال صاحب کے اندر دوسری خوبی یہ تھی کہ خدا نے ان کو خدمت خلق کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ مخلوق خدا کی خدمت اور کسی پریشان حال کی مدد کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور مولانا بالکل دن و رات ہر وقت اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں خدمت خلق کی فضیلت بیان کی اور فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے کسی پریشان حال کی دنیا کی میں مدد کی اور دنیا کی کوئی پریشانی اس سے دور کر دی تو وہ سن لے کل میدان محشر میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستوں، میں علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا اور حضرت مولانا کے شاگردوں سے اور جمعیت کے لوگوں سے بھی کہ آج مسلمان خدمت خلق میں پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکل گئی ہے اور نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ اگر ہم بغیر کسی بھید بھاؤ کے صرف انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کے اس فریضے کو انجام دیں جس کے نقوش ہمارے سامنے مولانا جلال صاحب علیہ الرحمہ چھوڑ گئے ہیں، تو یاد رکھو آج نہیں تو کل انشاءاللہ حالات بدلیں گے، نفرت پھیلانے والے ناکام ہوں گے اور محبت کو عام کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے برا کرنے والا اور بھلا کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا کرنے والا، اچھائی کرنے والا، خدمت کرنے والا تو خدا کا خاص بندہ ہے، اور برائیوں کو پھیلانے والا، جھگڑوں کو عام کرنے والا، نفرتوں کی دعوت دینے والا خدا کو ناپسند ہے۔
اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ نفرت پھیلانے والے، جھگڑا کرنے والوں کو اگر ناکام بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی فلسفہ ہے، اے خدا وہ کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن. اگر تم نفرت پھیلانے والوں کو، برائی عام کرنے والوں کو اور جھگڑنے والوں کو جواب دینا چاہتے ہو تو خدا کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، تم نفرت کے بدلے میں محبت عام کرو اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کرو. اے رب اگر ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے ہمیں ملے گا کیا؟ دیکھو خدا جواب دیتا ہے، آگے فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تو برائی کا جواب بھلائی سے دے گا، اگر بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دے گا تو تجھے یہ ملے گا کہ آج جو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے میں کل اس کو تیرا جگری دوست بنا دوں گا. میرے دوستو قلوب کا مالک تو خدا ہے، جس کے دل میں چاہے محبت کو پیدا کر دے اور جس کے دل میں چاہے نفرت کو پیدا کر دے. حضرت مولانا جلال صاحب نے ہمیں یہ راہ دکھائی خدمت خلق کی. یہ مت دیکھو ہندو ہے کہ مسلمان ہے، یہ مت دیکھو کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، یہ مت دیکھو کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کر، آسمان پر رہنے والا خدا تیری مدد کرے. اور اگر تو نے مدد کرتے وقت یہ دیکھ لیا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے تو دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس پر مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ عمل کرتے کرتے دنیا پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ. سارے انسان چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، سارے انسان اللہ کے گھر والے. میں تم سے پوچھتا ہوں میرے گھر والوں کو کوئی پریشان کرے گا مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی. سارے انسان خدا کے گھر والے ہیں. اگر کسی انسان کو کوئی پریشان کرے تو یقیناً خدا کا غضب بھڑکے گا اور پریشان کرنے والا کیفر کردار کو پہنچے گا، خدا کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی طے کریں کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری کانسٹیٹنسی میں اگر کوئی پریشان حال ہمیں دکھائی دے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور مذہب سے اوپر اٹھ کر اس کی مدد کریں گے. تیسری خوبی مولانا جلال صاحب، میں یہ خوبیاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں. مجھے بیان کا کوئی شوق نہیں ہے، کیوں بھائی عمل کرو گے انشاءاللہ. تیسری خوبی مولانا کی، مولانا نے اپنی پوری زندگی گزار دی ایک تیسری خوبی کے ساتھ، وہ یہ کہ آپ نے پورے اس پردیش میں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی. آپ گاؤں گاؤں گئے، دیہات دیہات گئے، چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے اور یہ کہا ہندو مسلم بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں اور ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے. یہ قومی یکجہتی کا پیغام، یہ یاد رکھو یہ جمعیت کا پیغام نہیں ہے، یہ صرف مولانا جلال کا پیغام نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے جس کی سب سے پہلے دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آج اس دیش میں نفرت پھیلانے والی کچھ طاقتیں ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے ہمارے دلوں کو بانٹنا چاہتی ہیں. مولانا جلال ایسی طاقتوں کو ناکام بنا کر کے قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرتے تھے. اور یاد رکھو آج آپ کے اس اسٹیج پر جو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولانا کی محنت کا بہترین نتیجہ ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرو، جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دو.
یہ ملک جب متحد تھا اور یہاں پر مذہب کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا اور ہر طرح سے آگے بڑھ رہا تھا. اور جب نفرت کے پیغام کو پھیلانے والوں نے اس دیش کے رہنے والوں کے دلوں کو بانٹنے کا کام کیا ہے، دیش آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آ رہا ہے. دیش ترقی کی راہ پر چلنے کے بجائے نیچے اور پیچھے لوٹ رہا ہے. کیوں؟ دیش ترقی کرے گا تو پیار اور محبت سے کرے گا. نفرت سے ترقی کے راستوں کو اختیار کرنا ناممکن ہے. ہم آج نعرہ لگاتے ہیں، مولانا جلال صاحب کے تعزیت کے لیے منعقد ہونے والے اسٹیج سے آؤ ہم نعرہ لگائیں کہ نفرت کامیاب نہیں ہوگی، پیار و محبت عام ہوگا اور یہ دیش پیار و محبت کے بینر تلے ترقی کرے گا. اور نفرت پھیلانے والے ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے. آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، مولانا کی ایک آخری خوبی، اور میرا دکھ رہا ہے مگر میں کہتا ہوں، ایک آخری خوبی، اور آخری خوبی اس مرد قلندر میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو تواضع اور انکساری سے بھر دیا. تواضع اور انکساری جو ان کے اندر تھی، وہ میں آج کے معاف کرے میں بھی شامل ہوں اس میں آج کے علماء میں وہ تواضع اور انکساری نہیں دیکھتا. مجھ جیسے شخص سے جو میں ان کی اولاد کے برابر، وہ جس طرح پیش آتے تھے میں اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. آقا کہتے ہیں جس نے اللہ کے لیے اپنے دل میں تواضع اور انکساری کو پیدا کیا، اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی سے واہ واہ سننے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور اس خدا کے لیے جو تیرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. صرف اس کے لیے اپنے دل میں تواضع کو پیدا کر تو اللہ رب العزت تجھے سر بلندی عطا فرمائے گا. میرے دوستوں، میں دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج خاص طور پر علماء میں تواضع کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. جس کے ہاتھ میں سند فراغت آ گئی وہ اپنے آپ افضل اور بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، اور کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو اپنا بڑا ماننا، یہ اہل علم کے دل سے یہ جذبہ نکل چکا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کیا کہتے ہیں؟ تو نے علم دین حاصل کیا، تو مفتی بنا، تو محدث بنا، تو عالم بنا، کسی مدرسے کا محتمم ہے، کسی جگہ حدیث پڑھاتا ہے، کہیں کا شیخ الحدیث ہے، مگر تیرے دل میں کبر و غرور ہے، تجھے اپنے علم پر گھمنڈ ہے، تو اپنے دل کے اندر بڑائی رکھتا ہے. تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کتنا بڑا محدث ہو جا، فقیہ ہو جا، شیخ الحدیث ہو جا، محتمم بن جا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من کبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور ہوگا، خدا اس کو جنت سے محروم کر دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا انداز، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز کے اندر تواضع اور انکساری ہوگی تو سامنے والے کے دل میں رب ذوالجلال ہماری عظمت اور محبت کو بٹھائے گا. ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، شیطان علماء کے کاموں کو، ان کے معاملات کو
ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے کبر و غرور میں مبتلا کر کے، ریا اور سمعہ میں مبتلا کر کے، دکھاوے میں مبتلا کر کے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے، تواضع اور انکساری کے ساتھ ہر کام کو انجام دینا ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ ہر کام کو کرنا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیش کی آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جو جمعیت العلماء کے آل انڈیا صدر تھے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ بھی اس جدوجہد میں تھے، اور آپ کے ساتھ کانگریس کے کچھ غیر مسلم نیتا بھی اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت کو اور ان کے ساتھ ہندو لیڈران کو انگریز نے گرفتار کر کے سہارنپور کی ایک جیل میں بند کر دیا۔ دیکھو تواضع اور انکساری کا اثر۔ ایک بیرک میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی بند ہیں، اور اس میں ان کے غیر مسلم ساتھی بھی بند ہیں۔ ایک ہی بیرک میں دونوں بند ہیں، کچھ غیر مسلم بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، اور حضرت بھی تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن کے بعد جو ہندو ساتھی وہاں بند تھے وہ جیلر کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری بیرک بدل دو، ہم مولانا مدنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ حضرت تک یہ بات پہنچ گئی، حضرت کو بڑا دکھ ہوا۔ حضرت نے ان ہندو ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ نے جیلر کے پاس جا کے یہ درخواست دی ہے کہ ہماری بیرک بدل دو، ہم مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو آپ یہ بتائیے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، میری کون سے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی تاکہ میں آپ سے معافی مانگ لوں؟ تو وہ ہندو ساتھی جو جواب دیتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 5 دن رہے، اور ہم نے یہ دیکھا آپ ہماری خدمت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ پہلے ہمیں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، ہمیں سونے کی جگہ دیتے ہیں خود نہیں سوتے، ہمارے بستروں کو صاف کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ مولانا ہم نے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے کیریکٹر کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی تواضع کو دیکھا، ہمیں اب ڈر ہے کہ اگر ہم کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہیں گے تو کہیں ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے یہ درخواست دی ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا آپ تو دل سے مسلمان ہو چکے، اسلام کی عظمت دل میں بیٹھ گئی۔ ایک مسلمان کے کردار سے، اس کی تواضع سے، اس کے اخلاق سے غیر کے دل میں اگر اسلام کی عظمت بیٹھ جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ مولانا جلال صاحب کی جو خوبیاں میں بیان کروں گا آپ زندگی بھر اس پر عمل کریں گے۔ جو بھائی آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں، پہلی خوبی خدمت دین، دوسری خوبی خدمت خلق، تیسری خوبی قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا، اور چوتھی خوبی تواضع اور انکساری۔ اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے، وہاں کی راحتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان اور دیگر پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت 5 منٹ ضرب کر دو، آپ وہیں تشریف فرمائیں۔ میں حضرت مولانا صدر باوقار آج کے اجلاس کے حضرت مولانا